اصلی غریب کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے یہاں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم دینار ہو اور نہ ہی ضروری سامان۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، مگر اس نے اس دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال کھا لیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو اس کی نیکیاں لے کر اس مظلوم کو دی جائیں گی، اور اگر ان کی نیکیاں ختم ہو گئیں اس سے پہلے کہ اس کا حساب برابر ہو، تو مظلوموں کے گناہ اس سے لے لیے جائیں گے اور اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پانی کا صدقہ۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اگر میں ان کے لیے صدقہ کروں تو کیا وہ ان کے لیے فائدے کا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی پلانا۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کے لیے ایک کنواں کھدوایا اور کہا، یہ میری والدہ کے لیے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ایک بار ایک شخص سفر میں بیمار ہو گیا اور پیاس سے اس کی حالت بہت نازک ہو گئی۔ وہاں پر اسے نہ پانی ملا اور نہ ہی کنواں۔ لوگوں نے کہا، اگر اسے پانی نہ ملا تو یہ ضرور مر جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر کوئی ویکتی اس کو ایک رکعت نفل نماز کا ثواب بخش دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پانی پیدا کر دے گا۔ تو ایک شخص نے نفل نماز کا ثواب بخش دیا۔ اچانک وہاں ایک چشمہ پھوٹ پڑا اور وہ شخص پانی پی کر زندہ ہو گیا۔ پانی پلانا بہت بڑا اور افضل صدقہ ہے۔ تسبیح فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پر چکی چلانے اور دوسرے سخت محنت کے کام کرنے کی وجہ سے تکلیف ہو گئی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت گار مانگنے کی نیت سے آئیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی، تو انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار اپنی والدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اور واپس چلی گئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو فاطمہ رضی اللہ عنہا کا پیغام سنایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور سیدھا فاطمہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا میں تم دونوں کو ان چیزوں سے زیادہ بھلائی نہ سکھا دوں؟ جب تم دونوں اپنے بستر پر جاؤ تو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ لیا کرو، یہ تم دونوں کے لیے خدمت گار سے زیادہ بہتر اور فائدہ مند ہے۔ حوض کوثر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میرے لوگ ہیں، تو جواب ملے گا، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا نئی باتیں ایجاد کر لی تھی۔ صدقہ کے ساتھ دعا دینے کا فائدہ۔ ام المومنین حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جب کوئی سائل آتا
اور وہ اسے کچھ دیتی تو اپنے معمول کے طور پر کہتی ان پر بھی دعا کرو۔ سائل دعا کرتا اور پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اس کے لیے دعا کرتی۔ کسی نے کہا، اے ام المومنین، آپ تو صدقہ بھی دیتی ہیں اور دعا بھی کرتی ہیں، جبکہ وہ آپ پر دعا دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اگر میں اسے دعا دوں اور وہ مجھے دعا دیتا ہے تو یہ برابر ہو گیا، لیکن جب میں اسے دعا دیتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ صدقے پر جو اس کا حق بنتا تھا وہ ادا ہو گیا، اور میری دعا سے اس کے لیے اور بہتر نیکی بن گئی، اس طرح میرا احسان زیادہ ہو گیا۔ یعنی کہ صرف صدقہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ دعا اور نیکی سے اسے بہترین بنانا چاہیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک دن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے۔ میں نے دیکھا کہ آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں کوئی چیز اٹھا کر جانے کے لیے تھے۔ میں نے راستہ روک لیا کہ میں جانے نہ دوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، میرا کوئی انتظار کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو آپ سے ہماری بھی باتیں سیکھتے ہیں، آپ بھی میری بات سن لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، کیا بات ہے عائشہ؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے میرے والد نے بتایا تھا کہ جس دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر دیکھیں گے اسی دن اپنی بخشش کی دعا کرانا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، عائشہ اور ابو بکر کو عزت اور زندگی والی نعمت عطا فرما۔ اے اللہ، ان کا حساب قیامت میں آسان فرما۔ اور پھر فرمایا، اے اللہ، انہیں بنا حساب کے ہی جنت عطا فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دعا سن کر بہت خوش ہوئی اور ہنسنے لگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر جانے لگے تو واپس لوٹ آئے اور فرمایا، عائشہ، میری دعا کی دعاری یہ ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم، میں اپنی امت کے لیے یہی دعا روزانہ 2 مرتبہ مانگتا ہوں۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حمیرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، میرے لیے بھی کچھ پانی بچا دینا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کچھ پی لیا اور کچھ پانی بچا دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن کے پاس تشریف لائے تو آپ نے بھی اسی برتن سے پانی پیا اور صحابہ کرام کو بلا کر وہ پانی پلا دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تو وہ ایک پیالہ اپنے دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ کے پاس بیٹھے ہوئے کو دے دیتے۔ ایک دفعہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، حمیرہ، تو مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے پانی پیا تھا؟ انہوں نے نشاندہی کی کہ یہاں سے پانی پیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے اسی حصے پر پھر سے اپنے مبارک ہونٹ رکھ کر پانی نوش فرمایا، یعنی
اپنی بیوی کو ایسی محبت دی کہ وہ خود گھر آ کر بیاں کرتی تھی۔ اب سوچئے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، آپ سب سے آخری نبی ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے اپنی امت کو محبت اور احترام سکھایا۔ یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کا بچا ہوا پانی پیتے، یہ سب محبت کی وجہ سے تھا۔ درود شریف کی برکت۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ نزدیک میرے وہ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والے ہوں گے۔ درود شریف کی برکت اور اجر بے مثال ہے۔ انسان کا دل اور کرم دونوں پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ میدان حشر میں انسان کے نام اعمال میں دو چیزیں بہت وزنی ہوں گی، ایک درود پاک، دوسرا استغفار۔ یہ دونوں عمل انسان کی نجات کا کارن بنیں گے۔ درود پاک کی کثرت سے زندگی میں ہی انسان پر رحمت الہی کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان درود پڑھتا ہے تو اس کا نام آسمانوں میں فرشتوں کے ساتھ لکھا لیا جاتا ہے۔ درود شریف سے زندگی نورانی اور روشن ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر انسان پر پڑ جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے دنیا اور آخرت دونوں میں راحت، سکون اور آسانی ملتی ہے۔ جو شخص درود شریف کا پابند بن جاتا ہے تو وہ گناہوں اور تکلیفوں سے بچ جاتا ہے اور اس کی زندگی رحمت والی بن جاتی ہے۔ خوبصورت واقعہ۔ بنی نجار کے ایک باغ میں ایک پاگل اونف نام کا شخص آیا کرتا تھا۔ جب بھی وہ باغ میں آتا تو اونف وہاں کے کچے کھجور توڑ کر لوگوں پر پھینکتا اور انہیں پریشان کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس باغ کے مالک نے شکایت کی اور سارا ماجرا بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں پہنچے تو اونف بھی وہاں موجود تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا، اونف، یہ کام مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر اونف نے ترنت کام چھوڑ دیا اور آرام سے بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک سے فرمایا، اسے میرے سپرد کر دو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونف کو اپنے سپرد لیا اور اس کے کام اور دیکھ بھال کا ذمہ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اونف کو مجھے سپرد کر دو، اور اے جبریل گواہی دو کہ اونف میرا امتی ہے اور اللہ کا رسول ہے۔ جنت کے 100 دروازے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھیں تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کریں، چاہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے یا اسی جگہ ٹھہرا رہے جہاں پیدا ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 دروازے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ ہر 2 دروازوں کے بیچ کا فاصلہ اتنا ہے جتنا آسمان اور زمین کے بیچ ہے۔ تو جب کوئی اللہ سے مانگے تو فردوس مانگے، کیونکہ وہی جنت کا سب سے بہترین اور سب سے اونچا دروازہ ہے اور جنت کی ندیاں وہیں سے نکلتی ہے۔ دجال کا نکلنا۔ دجال ایک آنکھ والا ہوگا اور کانا ہوگا، وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، اسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ۔ وہ بہت تیزی سے دنیا میں گھومے گا اور لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ قیامت کے دن حرمین شریفین
کے سوا تمام روزے زمین کا گشت کرے گا، اس چلنے کا ایک دن پہلے دن سال بھر کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے بھر کے برابر، اور تیسرا دن ہفتے بھر کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کے جیسے ہوں گے۔ اس دن کا فتنہ بہت سخت ہوگا، ایک باغ اور ایک آگ اس کے ساتھ ہوگی۔ جس باغ کا نام جنت رکھا جائے گا وہ اصل میں آگ ہوگی، اور آگ کو جہنم کا آرام کہا جائے گا۔ لوگ اس سے کہیں گے کہ ہم خدا نعوذ باللہ کو اپنی جنت میں ڈال دیں گے، اور جو انکار کرے گا اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ مردوں کو جلائے گا اور عورتوں کو پھنسائے گا، پانی برسائے گا، زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، ویرانے میں جایا جائے گا تو وہاں شہیدوں کی قبریں نکال دے گا، دلوں کو فریب دے گا، اس قسم کے بہت سے عجوبے دکھائے گا، اور حقیقت میں یہ سب جادو کے دھوکے ہوں گے، اصل میں کچھ نہ ہوگا۔ اسی لیے اس کے پاس ہی لوگ اکٹھا ہوں گے۔ جب حرمین شریفین میں جانا چاہے گا تو فرشتے تلواریں لے کر اس کے راستے میں کھڑے ہوں گے، دجال کے ساتھ یہودیوں کی فوج ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک بشت قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے دو ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ حج۔ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، میری والدہ حج کیے بنا ہی فوت ہو گئی ہے، کیا میرا ان کے طرف سے حج کرنا ان کے لیے کفایت کر سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم اپنی والدہ کی طرف سے حج کر لو۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم والوں میں سے اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ آرام اور خوشحال تھا، اسے جہنم میں ایک بار غوطہ دلوایا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی دنیا میں آرام دیکھا تھا؟ کیا تجھ پر کبھی کوئی نعمت آئی تھی؟ وہ کہے گا، اللہ کی قسم، اے میرے رب، میں نے کبھی نعمت نہیں دیکھی۔ اور جنت والوں میں سے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے سخت اور تکلیف میں رہا تھا، اسے جنت میں ایک بار غوطہ دلوایا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی تھی؟ کیا تجھ پر کبھی سختی اور رنج گزرا ہوا تھا؟ وہ کہے گا، اللہ کی قسم، اے میرے رب، مجھ پر تو کبھی تکلیف نہیں گزری، اور میں نے تو کبھی سختی اور مشکل نہیں دیکھی۔ کنگھی کی وجہ سے ایک آدمی جہنم میں چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت صرف کنگھی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کا ایک پڑوسی تھا، اس کے پاس تھوڑی سی کنگھی تھی، اس عورت نے اس سے کنگھی ادھار مانگی، پڑوسی نے اسے کنگھی دے دی، مگر اس عورت نے کنگھی واپس نہیں کی، اور وہی کنگھی اس کی موت کا کارن بنی۔ قیامت کے دن جب حساب ہوا تو اللہ تعالی نے اس عورت کو فرمایا کہ تو نے امانت واپس کیوں نہیں کی؟ اس عورت کو جہنم میں پھینک دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز کسی امانت میں ہو اسے واپس کرنا ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی شخص دوسروں کی چیزیں ہڑپ لے اور واپس نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال برباد کر دے گا اور اسے جہنم میں ڈال دے گا۔
ملک الموت۔ حضرت حارث بن خریز بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ملک الموت کو ایک انصاری کے سامنے بیٹھے دیکھا۔ میں نے اس سے کہا، اے ملک الموت، میرے صحابی کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، وہ مومن ہے۔ ملک الموت نے عرض کیا، آپ خشک کیجئے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجئے، کیونکہ میں ہر مومن کی روح کو آسانی سے قبضہ کرتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقین رکھیے کہ جب بھی میں آدم کی اولاد کی روح قبض کرتا ہوں اور اس کے گھر والوں میں سے کوئی چیخ پکار کرتا ہے تو اس کی روح روک دی جاتی ہے اور وہ غمگین ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ کیوں رویا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم، میں اس پر کوئی ظلم نہیں کرتا، نہ ہی اس کے وقت سے پہلے اس کی روح قبض کی ہے۔ اگر یہ شخص صبر کرے تو اسے صبر کا اجر ملے گا، اور اگر وہ چیخ پکار کرے اور برا بھلا کہے تو گناہگار ہوگا۔ میں تو اس کے پاس بار بار آتا ہوں، یہاں تک کہ اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے۔ جب وہ رات کی تنہائیوں میں میدان اور پہاڑوں پر ہر جگہ نظر کرتا ہے اور چہرے مرجھا جاتے ہیں، بڑے چھوٹے روتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی اجازت کے بغیر ایک بھی روح قبض نہیں کرتا۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں۔ ان کی آنکھیں نیلی ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ دونوں اس سے پوچھتے ہیں، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ کہتا ہے، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ تو دونوں فرشتے کہتے ہیں، ہم جانتے تھے کہ تو یہی کہے گا۔ پھر اس کی قبر کو 70 ہاتھ تک پھیلا دیا جاتا تھا اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے پاس روشنی اور ٹھنڈک آ جاتی ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے، سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے، مجھے اپنے گھر والوں کے پاس واپس کر دو تاکہ میں جا کر انہیں بتا دوں۔ تو فرشتے کہتے ہیں، سو جاؤ دلہن کی طرح جسے کوئی جگائے نہیں سوائے اس شخص کے جو اس سے سب سے زیادہ پیار ہو، یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی قبر سے اٹھا دے گا۔ لیکن اگر وہ منافق ہو تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ کہتا ہے، میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے سنا تو نہیں، وہی کہتا رہا۔ تو دونوں فرشتے کہتے ہیں، ہم جانتے تھے کہ تو یہی کہے گا۔ پھر اس کی قبر اس کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور اس کے لیے آگ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس سے وہ قبر میں ہی عذاب میں رہتا ہے۔ پل صراط کا بیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، اور میں اپنی امت کے ساتھ سب سے پہلے اس پر سے گزرنے والا ہوں۔ اس دن رسولوں کے سوا کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا۔ ہر رسول یہی دعا کرے گا، اے اللہ مجھے محفوظ رکھ، اے اللہ مجھے محفوظ رکھ۔ جہنم میں سعادن کیسے کانٹے ہوں گے؟ کیا تم نے کبھی سعادن کے کانٹے دیکھے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ سعادن کے کانٹوں کی طرح ہوں گے، مگر ان کی لمبائی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وہ کانٹے لوگوں کے ان کے اعمال کے مطابق پکڑ لیں گے۔ کچھ لوگ اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے بچ جائیں گے، کچھ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے،
اور پھر جہنم میں گریں گے۔ پھر جن کو اللہ چاہے گا ان کی شفاعت ہوگی اور انہیں جہنم سے نکالا جائے گا۔ اللہ تعالی حکم دے گا کہ ان لوگوں کو باہر نکالا جائے جن کے دلوں میں ذرا سا بھی ایمان تھا، انہیں باہر نکالا جائے۔ شیطان کی مجبوری۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو کسی جگہ بہت کمزور اور اداس دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے ملعون، تیرا حال ایسا کیوں ہو گیا؟ شیطان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے کچھ کام ایسے ہیں جن سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اور میں انہیں روکنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو میں پریشان اور مایوس ہو جاتا ہوں۔ تو وہ کام یہ ہے، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، جب کوئی روزہ رکھتا ہے، جب کوئی اللہ تعالیٰ کی خاطر نماز ادا کرتا ہے، جب کوئی اللہ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، جب کوئی اللہ کا نام لے کر کام شروع کرتا ہے، جب کوئی اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت کرتا ہے،